Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 1 and the topic is Good Habits. From your book We Learn English, Class 8, published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Now moving towards our today's class, unit number 1, Good Habits. The topic is Adil and Noman learn a lesson. In school, one day Adil and Noman were playing with a ball, kicking it back and forth in the playground. ایک دن عدیل اور نعمان اسکول میں بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں اسے کک کر رہے ہوتے ہیں ان دا پلے گراؤنڈ. نعمان kicked the ball so hard that it went over the wall onto the busy road outside. نعمان بال کو بہت زور سے کک کرتا ہے اور بال باہر بزی روڈ پر چلی جاتی ہے. The boys ran to the gate to go out and get their ball, but Rahman Baba, the school chowkidar, told them that he was not allowed to let any student go outside. وہ دونوں بھاگ کر گیٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ اپنی بال باہر سے واپس لا سکیں، لیکن گیٹ کے جو چوکیدار ہوتے ہیں رحمان بابا، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ مجھے الاؤ نہیں ہے کہ میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہاں سے باہر جانے دوں. یو نیڈ دی پرنسپلز پرمیشن ہی انفارم دیم. انہوں نے ان دونوں کو انفارم کیا کہ تمہیں باہر جانے کے لیے پرنسپل کی پرمیشن چاہیے ہوگی. عدیل ڈڈ ناٹ لائک دس. آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم گوئنگ آؤٹ, ٹرائی اینڈ اسٹاپ می. عدیل کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں باہر جا رہا ہوں, اگر روک سکتے ہو تو مجھے روک لو. ہی شاؤٹڈ فلائنگ انٹو اے ریج اینڈ اسٹمپنگ ہز فیٹ. یعنی کہ وہ زور سے چیختا ہوا اپنے پیر پٹکتا ہوا باہر کی طرف جانے لگا. نعمان جوائنڈ ہیم. جسٹ گیٹ آؤٹ آف آور وے یو اولڈ مین, ہی سیڈ اینگریلی. نعمان بھی بدتمیزی کرتا ہے چوکیدار کے ساتھ اور اس سے کہتا ہے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. They both tried to push رحمان بابا آؤٹ آف دا وے. وہ دونوں رحمان بابا کو دھکا دے کر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹاپ دس ایٹ ونس. اچانک انہیں آواز آتی ہے کہ وہیں رک جاؤ. The boys heard someone say. They turned around to find that it was their principal, Mr. Hassan. When they turned back, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے پرنسپل مسٹر حسان کھڑے ہیں. Now I am moving towards the next page. Adil, Nauman, come to my office immediately. He ordered them angrily. مسٹر حسان جو ہیں وہ عدیل اور نعمان کو غصے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے آفس میں فوراً آئیں. Sheepishly, the two boys followed him knowing that they were in for a scolding. وہ دونوں بالکل بنا کسی شرمندگی کے ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ انہیں ڈانٹیں گے. Is that how you speak to someone who is your elder? The principal addressed them sternly. پرنسپل جو ہے وہ ان دونوں سے سختی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں جو آپ سے بڑا ہو. Do you think that since he is a چوکیدار you have the right to be disrespectful? He asked. Adil and Nauman hung their heads in shame. پرنسپل جو ہے وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ چوکیدار ہے تو آپ اس سے بدتمیزی کر سکتے ہیں. عدیل اور نعمان کا سر شرم سے جھک گیا. Such behavior cannot be tolerated. اس طرح کا بیہیویئر میں برداشت نہیں کروں گا. I will not have my students treating anyone in this manner. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی میرے اسکول سے اور اسٹوڈنٹس میں سے اس طرح سے کسی کے ساتھ بیہیو کرے یا ایسے پیش آئے. I am very sorry, said a very embarrassed Adil. عدیل بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ پرنسپل سے کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں. It will not happen again, said Nauman. نعمان یہ کہتا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا. It had better not, said Mr. Hassan. بہتر ہوگا کہ اگر ایسا نہ ہو. But tell me, what have you learned from this episode? اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا.
that we must respect our elders, said Adil. Adil کہتا ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت ضرور کرنی چاہیے. Only elders? You must respect everyone, young and old. Do you know why? پرنسپل پوچھتے ہیں کہ کیا صرف بڑوں کی عزت کرنی چاہیے؟ ہمیں ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ ینگ ہو یا اولڈ. کیا تم جانتے ہو کیوں؟ Adil mumbled, if we want others to respect us, we must respect them too. عدیل جو ہے وہ پرنسپل سے کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کرے تو ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے. Good. The principal seemed pleased with the answer. پرنسپل جو تھے وہ ان کے جواب سے مطمئن ہو گئے. Well, there is another important fact you have learned today. Can you tell me what that is? پرنسپل کہتے ہیں کہ ایک اور حقیقت تم لوگوں نے آج سیکھی ہے. کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ The boys could not think of anything and remained quiet. انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ دونوں خاموش رہتے ہیں. We must control our temper. It saves us from a lot of troubles. پرنسپل Now you کہتے ہیں کہ have to ہمیں اپنا answer the غصے کو قابو question, میں and رکھنا the چاہیے question is, کیونکہ ہمیں what بہت type سی of a نقصانات letter سے بچا has لیتا ہے. Abdullah written I to do not Fazil? want to sermonize as you boys are old enough to know the reasons. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ تم دونوں اتنے بڑے ہو کہ تمہیں ریزنس خود پتہ ہوں گے. I want you to think about them and write down the points and bring the paper tomorrow. میں چاہتا ہوں کہ خود سے تم یہ پوائنٹس لکھو اور کل وہ پیپر میرے پاس لے کر آؤ. You can go now. اب تم جا سکتے ہو. The boys walked straight to رحمان بابا and apologized to him. They had learned their lessons. وہ دونوں رحمان بابا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے سوری کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا سبق سیکھ چکے ہیں. On the way home, their two friends talked about the task that their principal had given them. اسکول سے واپسی میں گھر جاتے ہوئے دونوں دوست یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انہیں پرنسپل نے جو ٹاسک دیا ہے. I cannot think of any reason why we must not get angry, said Nauman. نعمان کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایسا کون سا ریزن ہے جس سے ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. Well, I can think of one. If I hadn't lost my temper, we wouldn't have got this assignment in the first place. خیر، مجھے پتہ ہے اگر ہم اپنا ٹیمپر جو ہے وہ قابو میں رکھتے، غصے کو اپنے قابو میں رکھتے تو ہمیں آج یہ اسائنمنٹ نہ دینی پڑتی. یس یو آر رائٹ، ایگریڈ نعمان اینڈ دے بوتھ laughed. وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور نعمان کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. The next day the boy presented their assignment to Mr. Hassan. اگلے دن دونوں مسٹر حسان کو اپنا اسائنمنٹ لا کر دیتے ہیں. دیٹ واز دا ٹاپک فار ٹوڈے کہ ان دونوں نے جو ہے ایک سبق سیکھ لیا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے اور کسی بھی بڑے یا چھوٹے سے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے. Now you have to answer the question related to this topic, and the question is, why did Adil and Aman want to go outside the school? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.